تم سے پچھلی امتوں میں ایک امت گزری ہے، ہم سے پچھلے لوگوں میں، مسلمانوں سے، صحابہ سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لایا، ایک قوم گزری ہے، ان میں ایک بادشاہ تھا، جو بادشاہ اپنے آپ کو معبود اور الہ کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا اور اللہ سمجھتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ بادشاہ کافر تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو بادشاہ کو ستاروں کی گردشیں، اس کی خواب کی تعبیریں اور مختلف ایسے کام جو اس کے لیے کیا کرتا تھا۔ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، تو لہٰذا ایسا کرو، ایک ذہین نوجوان لڑکا میرے پاس لا دو، میں اسے ہنر، جادو کا ہنر سکھا دوں گا، اور جب میں گزر جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو آپ اس سے مدد لیا کرنا پھر جادو کا ہنر، جو میں تمہارے لیے آج کام کرتا ہوں وہ کیا کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، بات تو بڑی اچھی ہے، تم مر جاؤں گے تو میرا ساتھ دینے والا کون ہوگا۔ بادشاہ نے منادی دی، اعلان کروایا، ایک ذہین لڑکا چن کر لایا گیا، بالکل ذہین، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی منادی میں جو چنا گیا ہوگا بڑا ذہین ہوگا۔ اس لڑکے سے کہا گیا کہ تم روز جو ہے، اس کے والدین سے کہا گیا کہ روز اس لڑکے کو محل میں بھیجنا، جادوگر اسے جادو کا علم سکھائے گا۔ جادو کا علم سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، اس میں تعاون کرنا، یاد رکھیں شریعتاً سب حرام ہے، سب گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، بلکہ کفر ہے، ٹھیک ہے، بہرحال۔ لیکن وہ جادوگر تھا، بادشاہ کافر تھا، ظاہر سی بات ہے وہ تمام قوم کافر تھی اکثر اس میں سے۔ اب ہوا یوں کہ وہ لڑکا جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے نکلتا اور محل کی طرف جاتا، بیچ میں ایک خالی جگہ تھی، جنگل جیسا علاقہ تھا، غیر آباد علاقہ تھا۔ جب اس غیر آباد علاقے سے گزرتا، وہاں ایک شخص تھا، ایک راہب تھا۔ راہب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام پر چلنا اس کے لیے ناممکن تھا، مطلب کفر اور شرک اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ اپنے ایمان پر رہنا چاہتا ٹکا ہوا تو سماج اس کو ٹکنے نہیں دیتا، اور جبکہ یہ سماج میں جب بادشاہ اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، تو ایسے انسان کا بستی میں رہنا ناممکن تھا۔ وہ بستی چھوڑ کر نکل گیا تھا اور رہبانیت، دنیا ترک کر کے خاموشی کی زندگی جنگل میں گزار رہا تھا۔ یہ نوجوان لڑکا، بلکہ نوجوان نہیں بلکہ یہ بالغ نہیں تھا، چھوٹا تھا، لڑکا تھا، ذہین لڑکا تھا، یہ گزرتا تو اس راہب سے ملاقات کرتا جو علیحدگی اختیار کر کے دنیا سے دور اپنے ایمان کو بچا کر، وہ اکیلا ہی مومن تھا، یاد رکھیے، اس بستی میں اکیلا رہا کرتا تھا۔ لڑکا وہاں سے راہب کے پاس جاتا، راہب کی عبادتوں کو دیکھتا، اس سے سوالات کرتا، اور راہب اسے تھوڑا تھوڑا دین کا علم دیتا جاتا۔ وہاں سے نکل کر محل میں جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا، جادوگر سے جادو کا علم سکھاتا، وہاں سے سیکھ کر واپس گھر جاتا۔ اب ہونے یہ لگا کہ جو لڑکا راہب کے پاس زیادہ بیٹھنے لگا، اس کو بہت مزہ آنے لگا دین کا علم سیکھنے میں، اور وہ اور سیکھنے لگا۔ ہونا یہ شروع ہوا کہ جب وہ گھر سے آتا اور محل پہنچتا تو اس میں دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی، تو جادوگر اس کو بہت مارتا، بولتا دیر سے کیوں آتے ہو۔ جب محل سے نکل کے گھر جاتا تو پھر راہب کے پاس بیٹھ کر دین کا علم سیکھتا، تو گھر والے مارتے، بولتے لیٹ کیوں ہو رہا، دیر کیوں ہو رہا، تاخیر۔ تو اس نے ایک دن کہا، راہب جب میں تمہارے پاس دین کا علم سیکھتا ہوں اور محل جاتا ہوں تو وہ جادوگر بہت مارتا ہے، اور جب گھر جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں، کیا بولوں ان کو، کیوں میں دیر کرتا ہوں۔ تو راہب نے کہا، میں ایک تم کو جو سجھاؤ دیتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، جب میرے پاس سے تم محل جاتے ہو اور دیر ہو جاتی تو بولنا گھر میں دیر ہو گئی، اور جب محل سے نکل کے گھر دیر پہنچتے ہو تو بولنا جادوگر نے دیر کر دیا، تاکہ تمہیں دنیا کو معلوم نہ ہو کہ تم مجھ سے دین سیکھتے ہو اور تم دین کا علم مجھ سے سیکھتے رہو۔ لڑکا سیکھتے رہا۔ ایک دن یہ ہوا کہ لڑکا کافی حد تک دین کا علم سیکھ چکا اس راہب سے اور محل کی طرف جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محل کے اور بستی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا، شاید تو پل رہا ہوگا یا کوئی ندی رہی ہوگی۔ ہوا یوں کہ اس نے دیکھا، اس لڑکے نے، کہ کچھ لوگ راستے کے ادھر والے ادھر کھڑے، ادھر والے ادھر کھڑے، اور کسی چیز نے راستے کو روک دیا ہے۔ اس لڑکے نے دل میں یہ بات تھامی کہ میں انشاءاللہ العزیز وہ راستے کی جو چیز ہے تکلیف دے اس کو ہٹا کر رہوں گا، کوشش کروں گا ہٹ جائے۔ اور وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایک بڑا جانور وہاں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑا سانپ یا اژدھا یا کوئی اور قسم کا جانور، جس سے انسان ڈر کے رکے ہوئے تھے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا کیونکہ جانور بہت بڑا تھا، اور ایک نیت کی دل میں، اے اللہ، میں جو علم جادوگر سے سیکھتا ہوں اگر وہ علم حق ہے تو جب میں پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ علم جو میں راہب سے سیکھتا ہوں جنگل میں اگر وہ علم حق ہے دین کا تو جب میں پتھر ماروں تو یہ جانور مر جائے۔ اس نے یہ نیت کی اور پتھر اٹھا کر مارا۔ رسول اللہ فرماتے پتھر اس جانور کو لگا، وہ جانور مر گیا۔ لڑکے کا خوب چرچا ہو گیا دنیا میں، یہ کیا لڑکا ہے، اتنا پتھر مارا جانور مر گیا۔ لیکن لڑکے کے دل میں ایک بات آ گئی کہ راہب جو علم دیتا ہے وہ حق ہے، جادوگر کا علم باطل ہے، اس کا مذہب غلط ہے، یہ بادشاہ غلط ہے۔ لڑکے نے جاتے وقت
راہب سے کہا دیکھو راہب آج ایسا ایسا واقعہ ہوا. راہب نے کہا دیکھو ایک بات اب جان لو, اب تم ایمان کے اعتبار سے کامل ہو چکے ہو, اللہ نے تمہارے ہاتھ سے ایک جو ہے کارنامہ انجام دیا, تو اب تم ایمان کے اعتبار سے کامل ہو چکے ہو, لہذا اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے. راہب علم کا رکھتا تھا, دین کا, اسے پتا تھا جو دین میں ہوا دین کا علم حاصل کیا, عمل کیا, اب آزمائش اللہ کی فطرت ہے, اس کا طریقہ ہے. تو دیکھنا اب تمہاری آزمائش شروع ہوں گی لڑکے, ایک بات یاد رکھنا, میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں دین کا علم سکھایا ہے. راہب دنیا سے بچ کر تو بیچارہ جنگل میں رہ کر ایمان اور اسلام پر عمل کر رہا تھا, میرا نام نہ بتانا. وہاں لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا. لڑکا وہاں سے نکل کر چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس لڑکے کے اوپر جو ہے لڑکے کو کچھ ایسی کراماتیں عطا کر دی. یاد رکھیے اولیاء حق کے ہاتھ سے کراماتیں ہوتی ہے, اس پر صحابہ کا بھی ایمان تھا اور قیامت تک مسلمانوں کا ایمان بھی ہونا چاہیے. لیکن اولیاء باطل بھی ہوتے, شیطان کے پیروکار بھی ہوتے, جن سے جادوگری اور استدراج اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس عمل کے لیے, یاد رکھیں. لیکن یہ اولیاء حق تھا, اللہ کا جو ہے نیک بندہ تھا, اور جو اللہ اس کے ذریعے کچھ کرشمے اور کارنامے جس کو جو ہے وہ دکھانے والا تھا دنیا کو, ٹھیک, جس کو کرامات کہتے ہیں عربی میں. اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کچھ کرامات دے دی, اس لیے کہ اللہ کو اپنے دین کی دعوت اس بستی میں دینے لگانا تھا. یہ لڑکا جس کے لیے بھی دعا کرتا اور جو شخص اس پر ایمان لاتا اور لڑکا دعا کرتا, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. لوگ اس کے پاس آتے جو کہ کوڑی ہوتے, پورا جسم سفید ہوتا, آ کر کہتے مجھے شفا دو. لڑکا کہتا نہیں شفا میں نہیں, اللہ دیتا ہے, اللہ پر ایمان لاؤ. لوگ اللہ پر ایمان لاتے, جب ایمان لاتے لڑکا اللہ سے دعا کرتا اور اللہ رب العزت اس کے کوڑ کو ختم کر کے اس کو بہترین جلد دے دیتا. مادرزاد اندھا آتا, جو ماں پیٹ سے اندھا ہوتا, وہ آ کر کہتا مجھے آنکھیں چاہیے, وہ کہتا اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اگر وہ شخص ایمان لاتا, یہ اللہ سے دعا کرتا اور اس کو بینائی آیا تھی, وہ دیکھنے لگتا. اس لڑکے کا چرچا دور دور ہونے لگا. رسول اللہ فرماتے اس محل میں جہاں بادشاہ تھا ایک وزیر تھا, وہ وزیر نابینا اور اندھا تھا. کسی نے اس وزیر سے کہا وہ لڑکا آتا ہے جادوگر کے پاس سیکھنے, وہ بڑا جادوگری کے علم میں ماہر ہو گیا, لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا ابھی وہ اسلام کی دعوت دیتا اور اللہ کے ہاتھ سے یہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے یہ جو ہے کرامات کروا رہا ہے. تو کہا جاؤ اس سے علاج کرا لو اپنا. یہ وزیر تحفے تحائف قیمتی قیمتی چیزیں لے کر گیا اور اس لڑکے سے گزارش کی کہ یہ تحفے قبول کیجئے اور مجھے آنکھیں دے دیجئے. اس لڑکے نے کہا میں کسی کو آنکھیں نہیں دے سکتا ہوں, وہ اللہ کی ذات ہے جو دیتی ہے. اس نے کہا کون, وہ بادشاہ, کہ تو وہ تو بادشاہ کو اللہ. کہا نہیں, وہ بادشاہ کہاں, اللہ ہے. اللہ تو وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اگر تم ایمان لاؤ اس پر تو میں اللہ سے دعا کروں گا تمہیں آنکھیں آئیں گی. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں تیرے رب پر. اس نے ایمان لایا, لڑکے نے دعا کی, اللہ نے آنکھیں دے دی. وزیر جب دوسرے دن محل میں گیا تو بادشاہ کی نظروں میں نظریں ملا کر بات کرنے لگا. بادشاہ نے کہا بڑا خوب, کل تک تو اندھا تھا, اور اندھے لوگ یاد رکھیے کان کو متوجہ کرتے ہیں, آنکھوں کو نہیں. وہ دیکھتے ادھر اور سننے کے لیے کان اپنے کسی کے باتوں کی طرف کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا بہت خوب, آج تو بڑا دیکھ کر بات کر رہا ہے, اب تک تو اندھا تھا. تو کہا بادشاہ سلامت, میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی. تو بادشاہ نے کہا اچھا میں نے تجھے آنکھیں دے دی. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, آپ نے آنکھیں نہیں دی, اس اللہ نے مجھے آنکھیں دی جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. تو کہا یہ کون ہے نیا رب جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ زمین آسمان کے پیدا کرنے والا تو میں ہوں, تمہارا الہ اور معبود تو میں ہوں. کہا یہ بات تجھے بتائی کس نے کہ اللہ تیرا رب ہے؟ یہ بات کس نے بتائی تجھے؟ تو کہا اس لڑکے نے, جس لڑکے نے جو ہے مجھے اللہ کی دین کی دعوت دی اور میں نے دین کو قبول کیا, اس نے بتائی. اس بادشاہ نے اپنے جو ہے اس جادوگر کو بلا رکھا ہے, جادوگر کیا تم نے اس لڑکے کو اتنا علم ماہر کر دیا جادو کے کہ وہ تو اندھوں کو آنکھیں دینے لگ گئے؟ تو جادوگر نے کہا بادشاہ سلامت, میرا جادو کا علم اتنا جو ہے طاقتور نہیں ہوتا کہ کسی کو آنکھیں دے, یہ ضرور کوئی اور چیز ہے. اس لڑکے کو بلائیے. اس لڑکے کو لایا گیا, اس سے پوچھا گیا کہ کون ہے تیرا رب بتا. تو کہا وہ اللہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. کہا یہ دعوت تجھے کس نے دی اللہ کی؟ اللہ تو معبود تمہیں. اس نے کہا نہیں, تو معبود نہیں ہے, اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین نے تجھے پیدا کیا. کہا نہیں, کس نے تجھے دعوت دی؟ اس لڑکے کو مارا گیا, بچہ چھوٹا تھا, زبان کھول دی اور کہا مجھے راہب نے بتایا تھا یہ چیز. بادشاہ نے اس راہب کو بلوایا. اب وزیر, راہب, بچہ تینوں کھڑے. بادشاہ نے کہا اس وزیر سے ایمان چھوڑتے ہو, اللہ پر لاتے ہو مجھ پر تو زندگی بخش دوں گا ورنہ قتل کروں گا. اس وزیر نے کہا جو کرنا ہے کر لے, میں اللہ پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ نے ایک آری منگوائی, آری اس کے سر پہ رکھی گئی. پوچھا گیا, آخری بار پوچھا جاتا ہے ایمان لاتے ہو اللہ پر یا مجھ پر؟ اس نے کہا اللہ پر. حکم آری چلا دو, اور وہ محل میں اس وزیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے.
اس کی لاش وہیں پڑی ہے. راہب سے پوچھا گیا کہ ایمان لاتے ہو بادشاہ پر یا اللہ پر, ورنہ سلوک یہی ہوگا. کہا میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر. اس کے سر پہ بھی آری رکھی گئی, 2 ٹکڑے کر دیے گئے اس کے بھی. اب اس لڑکے کی باری ہے. بادشاہ نے کہا کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر یا مجھ پر؟ کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. کہا ان دونوں کا انجام دیکھا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں, جو چاہے کر لے. بادشاہ نے کہا تجھے میں اس سے دردناک عذاب دوں گا, اس سے دردناک سزا دوں گا. یہ تو چھوٹی تھی. کہا اس بچے کو پکڑ کے لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر جانا اونچے, اور وہاں اس سے پوچھنا اللہ پر ایمان لاتا ہے مجھ پر؟ اللہ پہ کہے تو پھینک دینا, اگر مجھ پہ کہے تو واپس لانا. اس کے سپاہی اسے لے کر پہاڑ پہ جاتے ہیں. پوچھا اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ کہا اللہ پر. اس نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر. ایک زلزلہ آیا, تمام سپاہی گر گئے, بچہ حفاظت سے بچ گیا. بچہ واپس بادشاہ کے پاس. کہا اے بادشاہ سلامت, میرے رب نے مجھے بچا لیا, اب جو بن پڑتا ہے کر لے. کہا تجھے اب اور دردناک عذاب دوں گا, اور دردناک سزا. کہا اسے اٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور وہاں اس سے پھینکتے وقت پوچھ لینا اللہ پر ایمان لاتا ہے یا بادشاہ پر؟ اللہ پہ کہے تو پھینک دینا, بادشاہ پہ کہے تو لے کر آنا. اسے لے گئے. اس نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر ان سے. ایک طوفان آیا, وہ کشتی ڈوب گئی, اور ایک ٹکڑے کے سہارے اللہ رب العزت نے اس بچے کو جو راستے پہ لا دیا, کنارے لا دیا. وہ پھر بادشاہ کے پاس اور کہا بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا, ایک طریقہ ہے تجھے اگر مجھے قتل کرنا ہے تو بادشاہ نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کہا مجھے بستی کی سب سے اونچی جگہ پر لے جا, پورے شہر میں منادی دے کر پورے شہر کو اعلان کر کے وہاں بلا, اور اس کے بعد میرے ترکس سے ایک تیر نکال اور اس تیر کو اپنے کمان میں لگا اور یہ کہہ کر مار بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے, اور تیر میرے سر میں مارنا, تبھی میں مروں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک. اس نے ایک منادی لگائی, پورے ملک کے اور پورے جو ہے بستی کے لوگوں کو, اس کے پوری رعایا کو جمع کیا گیا. اس کو سب سے اونچے ٹھکانے پر باندھا گیا, اور جہاں سے پوری بستی دیکھ رہی تھی اس عمل کو کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جس کا چرچا لوگوں میں ہو چکا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے, اس کے ساتھیوں کا یہ سلوک ہوا کہ 2 کاٹ دیے گئے. لیکن یہ مرتا نہیں, یہ لڑکا, اس کا رب اسے بچا لیتا ہے ہر بار. دیکھتے اب کیا ہوتا ہے. لوگ کھڑے تھے. اس بادشاہ نے اس کے ترکس سے ایک تیر نکالا اور اپنے کمان میں لگا کر کہا بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. وہ تیر نکلا اور اس کے صدر میں گیا. رسول اللہ فرماتے اس نے اپنی گردن ڈال دی اور وہ مر گیا. ختم ہو گیا وہ لڑکا. جو ہی وہ لڑکا مرا, پوری قوم چلا اٹھی آمنا برب الغلام, ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر. سب دیکھ رہے تھے, سب جانتے تھے کہ اس کا رب ہے, اس کا رب اسے بچاتا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ 2 جگہ نہیں مر سکا, جو اس نے کہا اس طریقے سے ہی مرا, تو سب ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر. کہا آمنا برب الغلام, ہم سب ایمان لاتے اس لڑکے کے رب پر جو حق پر تھا, جو حقیقی رب کو مانتا تھا. بادشاہ نے کہا میں تو مصیبت پہلے ہی پریشان تھا, یہ 3 لوگوں سے پوری قوم ایمان لائی, اب کیا کروں ان کا. وزیروں نے مشورہ دیا اب ایک ایک کر کے ان کو مارنا تو بہت مشکل ہے, بڑے بڑے گڑھے کھودے جائے. وہی اخدود کا لفظ اس سورہ بروج میں آیا, قتل اصحاب الاخدود, مار دیے گئے گڑھے والے لوگ. بڑے بڑے گڑھے کھودے جائے, اس میں الاؤ, خوب آگ لگائی جائے, اور ہر بستی کے لوگوں کو پکڑ کے لایا جائے. جو کہ اللہ پر ایمان لایا پھینک دو اسے آگ میں, جو کہے بادشاہ پہ ایمان لایا چھوڑ دو. اور ایسے پوری بستی کے لوگوں کو رات اور دن جمع کر کے لایا گیا اور آگ لگائی گئی کئی گڑھوں کے اندر بڑے بڑے, اور لوگوں کو پھینکا جاتا اور پوچھا جاتا اللہ پر ایمان تو بادشاہ پر. جو اللہ پر کہتا دھکا دے دیا جاتا, جو بادشاہ پر کہتا چھوڑ دیا جاتا. رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے کئی لاتعداد لوگ مارے گئے, لیکن کوئی ایمان سے نہیں پھرا. سب مرنا پسند کیا, سب نے, کوئی ایمان سے نہیں پھرا. ایک عورت جو آخر بچی تھی, رسول اللہ فرماتے جس کے سینے سے بچہ لگا ہوا تھا, جو دودھ پی رہا تھا, دودھ پیتا, بہت چھوٹا بچہ تھا. اس عورت نے دل میں یہ سوچا کہ جھوٹ بول دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے, ایمان نہیں لائی تاکہ میرا بچہ بچ جائے. وہ ماں تھی, اس کی ممتا تھی, اس کا بچہ تھا, اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا کہ تو اکیلی بچی. اس نے یہ سوچا دل میں, ایمان تو تھا, سوچا کہ میں تھوڑا سا بول دیتی ہوں تاکہ میرا بچہ بچ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بچے کو اللہ نے زبان دی اور اس بچے نے کہا اے ماں تو حق پر ہے, کود جا. اور وہ عورت اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی. پوری بستی اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی, مار دی گئی, صرف ایمان لانے کی وجہ سے. کیسی کڑی آزمائش ہے اس قوم کے لیے ایمان لانا, اندازہ لگائیے. سب سے پہلے آئیے اس کے اسباق دیکھیے اس واقعے کے جو سکھائے جا رہے ہیں. سب سے پہلا وہ راہب, کیا جسارت اور کیا ہمت تھی اس کی. جانتا تھا کہ معاملہ ایمان کا ہے اور ایمان کے ساتھ آزمائش ہے, پھر بھی دعوت اسلام سے پیچھے نہ ہٹا, خاموشی میں اپنا کام کرتا رہا. حالانکہ بستی سے نکال دیا گیا تھا, جنگل میں چھپ کر اپنا ایمان بچائے ہوئے تھا, اسلام کی دعوت برابر اس لڑکے کو دیتا رہا. اس کی ہمت دیکھیے, اس کی داد دیجیے اس کی ہمت کی
کہ اپنا ایمان بچا کر کیسے اس نے ایمان کی ایک لو جلا کر دیا، جلا کر اپنی جان تو دی لیکن کتنے لوگوں کی زندگی کو روشن کر گیا۔ دوسرا اس وزیر کا ایمان کیا ایمان ہوگا، اتنی بڑی وزارت سمجھتے نا، پوزیشن اور پوسٹ، اتنی بڑی وزارت اور اس کے بعد ایمان کے سامنے ٹھکرا دیا اور اپنی جان دے دی اس نے اللہ کے لیے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو چھوٹے چھوٹے پوزیشن جو ہوتے ہیں نا، وزارت بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے، یہ جو ایک عام زبان میں کہوں گا آج کے دور میں ایم پی کی پوزیشن ہوتی ہے، یہ ایم پی بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے وزارت۔ اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہہ دے کہ تیرا دین اور ایمان تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دے، تجھے ایک چھوٹا سا کارپوریٹر بنا دوں گا، تو میں کہوں گا میرا دین اور ایمان کیا، میرا نام بھی بدل دے، مجھے صرف کارپوریٹر بنا دیتے۔ وزیر ہے، وزیر، اس کی پوزیشن دیکھی کیا ہے، اس کی وزارت دیکھی کیا ہے، اس کا رتبہ دیکھی کیا ہے، اس کی مال و دولت کتنی ہوں گی۔ ایمان سے نہیں پھراؤ، کہا جان لینا ہے لے لے، وزارت گئی، مال و دولت گیا، اللہ کے لیے سب قربان، جان لینا ہے چل جان دیتا ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان نہیں، ایمان اتنا محبوب تھا ان کے لیے کہ جان دی انہوں نے، وزارت گنوائی، مال گنوایا، دنیا کی زندگی گنوائی، اب تو آنکھیں بھی ملی تھی، اچھی زندگی گزار سکتا تھا، کہا نہیں اللہ پر ایمان لا، جو کرنا ہے بن پڑتا کر لے، مالداروں کے لیے اور جو چھوٹی چھوٹی پوزیشنز کے لیے امت کو بیچ کر کھاتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے یہ وزیر۔ مر گیا اس نے ایمان کے لیے، جان دے دی اس نے، کہا مار دو، دو ٹکڑے ہوا۔ تیسرا وہ لڑکا، کیا ایمان اس کا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے رب سے اگر وہ دعا کرے گا تو اس کا رب دعا قبول کرے گا، چاہتا تو جان بچانے کی دعا کر کے بھاگ جاتا، لیکن اسے پتا تھا قوم کو کیسے میں جگاؤں گا، قوم تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچے گا، اسے پتا تھا ایک ہی طریقہ ہے، اگر میں بادشاہ کو شرط لگاتا ہوں اپنی موت کی تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حکمت اسے دی، اس نے اپنی موت کی شرط پہ، اپنی جان کی شرط پہ لوگوں کو ایمان پہنچایا۔ اس کی جان نہیں چاہتا تو دعا کرتا، بھاگ جاتا نکل کر کسی اور بستی میں جاتا، نہیں، لیکن اس نے اپنی جان دینا پسند کی اور اس کی ایک جان نے ہزاروں لوگوں کو با ایمان کر دیا۔ اور ان لوگوں کا ایمان جو اس لڑکے پہ ایمان لائے، یہ چھوٹا سا بچہ دیکھیے نمونہ ہے، لوگ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ایمان ان کا ڈگمگ ہوتا ہے، کتنا حدیث میں لفظ کے آتا ہے غلام، غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، یا ایسا بچہ جو بس بالغ ہوا ہو یا تھوڑا اس سے زائد، بس کم و بیش 12 13 14 15 سال کا رہا ہوں، لیکن دیکھیے ایمان کی دعوت دے کر چلا گیا دنیا سے، اور اس کے بعد وہ پوری قوم کا کیا ایمان رہا ہوگا، جو پے در پے گر رہا ہے، ایک آدمی گر کر کیا تکلیف میں مر رہا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں آپ کبھی؟ یہ سوچ نہیں سکتے آپ یہ کیا تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جو آگ میں گرے اور نکلنے کی جگہ بھی نہ، کیسے جل کر لوگ مر رہے ہوں گے۔ اس کو دیکھنے کے باوجود بھی اگلا گرا، پچھلا برابر تیار تھا اپنی جان دینے کے لیے، ایمان چھوڑنے کے لیے نہیں، جان لے لو میری بھی۔ اور اس عورت کا ایمان، عورتیں کمزور ہوتی ہے نا جسمانی اعتبار سے، احساس کے اعتبار سے، لیکن جب ایمان کا معاملہ آیا تو اس عورت نے بھی جان دینا پسند کی، صرف اس کا ڈر یہ تھا، تھوڑا سا امید یہ تھی اگر جھوٹ بول دوں تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ بچ جائے گا، بس بچے کے لیے کیا تھا، اللہ نے اس بچے کو بھی زبان دے دیا، ماں تو حق پر کود جا، اور وہ آخر میں چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اس کا بھی دیکھیے کیا ایمان تھا، کہہ دیا اپنی ماں کو کود جا بس آگ میں، اور خود بھی اپنی ماں کے ساتھ آگ میں گر گیا۔ کیسے زبردست اسباق تھے اس پورے واقعے کے اندر، ہر پوزیشن، ہر پوسٹ، مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، سب کے لیے نصیحت تھی اس واقعے کے اندر۔ کیسی عبرتیں، کیسی نصیحتیں تھیں اور کیا قربانیاں رہی اس قوم کی۔